بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ہمارے رویوں کا تعین کرنے والے وہ عوامل جو ہمارے رویوں کا تعین کرتے ہیں ان پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں اور نوجوان بچوں، میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنے رویوں کو ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں یا عمر میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں تشکیل دیتے ہیں؟ اس بات کو تلاش کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے رویوں کو تشکیل دیتے ہیں؟ کیا رویے تبدیل ہو سکتے ہیں؟ وائی ناٹ؟ ہمارے بیشتر رویوں کی صورت گری ہماری تشکیلی برسوں کے دوران ہوتی ہے۔ ہم مزاجی خصوصیات کے تو پیدائشی طور پر حامل ہوتے ہیں، لیکن جب 3 عوامل ایسے ہیں جو کہ ہمارے رویوں کو، ہمارے ایٹیٹیوڈ کو تشکیل دیتے ہیں، یہ 3 عوامل ہیں کیا؟ دیکھتے ہیں کہ وہ 3 عوامل کیا ہیں۔ نمبر 1، ماحول، ویدر، ایٹماسفیئرز، تجربات، ایکسپیریمنٹس، تعلیم، ایجوکیشنز، یعنی کہ ماحول، تجربات اور تعلیم، یہ 3 ایسے عوامل ہیں، یہ 3 ایسے آپشنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رویے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ آئیں ان 3 عوامل کا سیپریٹ جائزہ لیتے ہیں۔ فرسٹ، ماحول، ایٹماسفیئر۔ ماحول درجہ ذیل اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، جو ماحول ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گھر کا ماحول، اسکول کا ماحول، کام والی جگہ کا ماحول، معاشرتی ماحول، معاشی ماحول، مذہبی ماحول اور پھر آخر پہ سیاسی ماحول، جو سب سے زیادہ اس وقت ڈلٹی شمار کیا جاتا ہے۔ اب ایک ایک پر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے مختصراً بیان کر سکوں۔ گھر کا ماحول، مثبت یا منفی اثرات گھر سے شروع ہوتے ہیں۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور نوجوان بچوں، گھر کا ماحول، مثبت یا منفی اثرات ہمیشہ گھر سے شروع ہوتے ہیں۔ گھر ہی انسان کی وہ پہلی درس گاہ ہے، یہاں سے وہ آنکھیں کھولتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ بڑا ہوتا ہے اور پھر زبان بھی کھولتا ہے اور پھر اس کے منہ سے الفاظ بھی ادا ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے جب وہ بلوغت کی 4-5 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ اسکول کا ماحول ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسکول کا ماحول کیا ہے۔ اسکول کے ماحول میں سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ ساتھ والے کولیگس کا دباؤ، یعنی کلاس فیلوز کا دباؤ، پھر ٹیچرز کا دباؤ، اساتذہ کا دباؤ۔ اب جو اس میں تیسری چیز جو میں نے بیان کی تھی وہ تھی کام والی جگہ کا ماحول۔ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو کام کرنے کا ماحول ملتا ہے۔ تعاون کرنے والے یا ضرورت سے زیادہ تنقید کرنے والے، وہاں آپ کو پھر 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رویے ہمارے لیے کیا تعین کرتے ہیں۔ اس پہ بات چل رہی تھی کام والی جگہ کی، تو دیکھیے، تعاون کرنے والا یا ضرورت سے زیادہ تنقید کرنے والا، یہ دونوں چیزیں ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 4 پہ تھا معاشرتی ماحول۔
اب دیکھیں میڈیا، ٹیلی ویژن، اخبارات، میگزین، ریڈیو، فلمیں وغیرہ کیا معاشرتی ماحول پر قابل قبول ہیں؟ کیا ہمیں یہ ماحول قابل قبول ہے اور کیا ناقابل قبول ہے؟ ہمارے رویے پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے۔ بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یقین مانیے کہ یہ جو نمبر 4 پہ تھا معاشرتی ماحول، یہی سب سے بڑی ہمارے لیے خرابی کا باعث ہے، ہمارے بچوں کے لیے خرابی کا باعث ہے، ہمارے فیوچر کے لیے خرابی کا باعث ہے، کیونکہ ہم نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ بڑوں پہ چھوڑ دیا ہے۔ جو بڑے ہیں وہ یہ کریں گے اور باقی گھر کے تمام افراد، چاہے وہ ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بچے ہوں، بچہ چاہے 4 سال کا کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا گیا ہے اور آج ہم ان کے یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو رویہ ہمارے اندر آیا ہے یہ نہایت ہی برا ہے اور اس کے اثرات بھی بہت برے ہیں۔ آگے آتے ہیں نمبر 5 پر، معاشی ماحول۔ دیکھیے یہ جو معاشی ماحول ہے اس کے اثرات بھی اس وقت پوری دنیا کے اندر تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان خصوصاً اس کی زد میں ہے بدترین غربت۔ کیا میرے ملک پاکستان میں اس وقت بدترین غربت نہیں ہے؟ یس پورٹی لیول از ٹو مچ لوور سائڈ۔ دیکھیے اس کے اندر کیا آپ کسی خالی پیٹ کو قدروں کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ انسان کا پیٹ اگر خالی ہوگا، بھوکا ہوگا، ننگا ہوگا، لاچار و بے یار و مددگار ہوگا تو کیا ماحول اس کو اس طرح کا ماحول، جب بدترین غربت ہوگی، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا اور دوائی خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو پھر اس ماحول کا اثر اس انسان پہ یا اس ماحول پہ جو پڑے گا وہ آج آپ پاکستان کے اندر تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے مذہبی ماحول۔ دیکھیں یہ جو فیکٹر ہے مذہبی ماحول کا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مذہبی معاملات کی صحیح یا غلط تشریح لوگوں کو نظریۂ جبریت، جبر پر مذہبی عقیدہ پر مائل کرتا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو مذہبی ماحول ہے، خاص اور خاص میں اپنے ملک کی بات کروں گا، پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان کے مکینوں کی بات کروں گا۔ اس وقت میں اسلام آباد میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یقین مانیے پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، کوئی بھی اذان، فجر کی اذان ہوگی تب بھی تقریباً 10 منٹ کے اندر، 15 منٹ کے اندر اذانیں ہوتی رہیں گی۔ اس کا کیا مطلب؟ کہیں دیوبند کی مسجد ہے وہ اپنی اذان دے رہا ہے، اذان کے الفاظ وہی ہیں جو اللہ اکبر کے ہیں، لیکن انداز بیان، رویہ کیا ہے کہ ہم دوسروں سے سپیریئر ہیں، ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ جب تک ہم اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، یقین مانیے ہم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اور ایک قوم کے طور پر بھی۔ مذہبی ماحول اس وقت انتہائی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ شیعہ سنی کے مسائل جس کے اندر لڑائیاں، پھر قتل، پتہ نہیں کیا کیا، پھر ضدیں، اور پھر سال ہر سال ایک دوسرے سے دشمنیاں، اور پھر مساجد کے اندر ایک دوسرے کے خلاف تقاریر، یہ سب چیزیں مذہبی ماحول کو جنم دیتی ہیں۔ ہمیں صرف و صرف ایک ہی ماحول رکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ سنی ہوں گے اپنے اندر رکھیں، وہابی ہوں گے اپنے اندر رکھیں، دیوبند ہوں گے اپنے اندر رکھیں، اہل حدیث ہوں گے اپنے اندر ہوں گے، اہل تشیع ہوں گے اپنے اندر ہوں گے، لیکن مساجد ایک ہونی چاہیے، امامت ایک ہونی چاہیے، سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اپنا رویوں کو تبدیل کرنا چاہیے، اور بالکل اسی طرح جس طرح سعودی عرب کے اندر میں پچھلے 20-22 سال سے دیکھ رہا ہوں
کوئی لڑائی جھگڑا مذہبی ماحول کی وجہ سے نہ سنا ہے، نہ سنا گیا ہے اور نہ سنا جائے گا۔ سب سے دلدل میں پھنسانے والا اور سب سے گندا جو ماحول ہے وہ ہے نمبر 8 پہ، وہ ہے سیاسی ماحول۔ دیکھیے یہ جو پولیٹیکل ویدر ہے، یہ جو پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے، یہ ان تمام ساتوں کے ساتوں ماحول پر باری ہے۔ کیسے؟ سیاسی ماحول ابھی دیکھیں، نگراں حکومت بن چکی ہے، ہر طرف سیاسی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، ہر طرف جیسے ریننگ سیزن ہے ویسے ہی ساتھ ساتھ پولیٹیکل سیزن شروع ہو چکا ہے۔ یہ تمام جو ماحول مل کر ایک کلچر کو تشکیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو 8 کے 8 میں نے نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں 1 بائی 1، یہ تمام کیا کرتے ہیں؟ ایک کلچر کو جنم دیتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں۔ ہر جگہ، خواہ وہ گھر ہو، کوئی ادارہ ہو یا کوئی ملک ہو، ایک ہی آواز ان تمام کے تمام 8 نکات پر گھومتی ہے اور اس پہ حاوی ہے سیاسی ماحول۔ ایک کلچر کی حامل ہوتی ہے یا اس میں کمی پائی جاتی ہے یا کلچر کی حامل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ ایک دکان پر جاتے ہیں، دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی مثال رکھنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آپ ایک دکان پر جاتے ہیں جس کے مالک کو مینیجر سے لے کر تمام سیلز مین سب کے سب یکساں طور پر مہربان، تعاون کرنے والے، دوستانہ انداز کے عمل اور خوش مزاج رویہ رکھنے والے۔ تو کیا ہوا؟ یہاں ایک کلچر چل رہا ہے اور جس کو میں بہت ہی پازیٹیو کلچر کہوں گا۔ اس کے برعکس ایک اور دکان کا سارا عملہ، مالک و مینیجر سے لے کر ایک ادنا سے ہیلپر تک، سب کے سب بدتمیز، بیڈ ایٹیٹیوڈ اور بے ادب ہو سکتے ہیں۔ یہاں کلچر کی کمی ہے یا دوسرا کلچر چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا کسی ایسے گھر میں جانا ہو سکتا ہے جس کے بچے اور والدین مہذب اور شائستہ، باادب اور مہمان کا خیال کرنے والے ہوں۔ آپ کا جانا ایسے گھر میں بھی ہو سکتا ہے جس کے افراد کتے بلیوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں۔ یہاں دوسرا کلچر چل رہا ہے۔ کسی بھی جگہ کا کلچر ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے، کبھی نیچے سے اوپر نہیں جاتا۔ میرے خیال میں پیارے پیارے بھائیوں کو، پیاری پیاری بہنوں کو اور پیارے پیارے بزرگوں کو، اور خاص یہ جو میرے بچے بچیاں نوجوان، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو کلچرز ہیں، یہ جو رویے ہیں، ان کو تبدیل کرنے میں، رویوں کو، اور ان رویوں کے اندر خامیاں ڈالنے میں، اور ان رویوں کی طرف سے انسان کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں، ایک کلچر پر پڑتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے یہ دکان کی مثال دے کر آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اگر دکان کو چلانے والے تمام افراد با اخلاق ہوں گے، با کردار ہوں گے، تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور آپ کا دل چاہے گا کہ آئندہ بھی اسی دکاندار سے چیزیں خریدیں۔ اور اگر اس کے برعکس دوسری دکان ہے جس کا عملہ، جس کے سارے کردار بدنیت ہوں گے، بدگمانی پھیلائیں گے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے اور آپ کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ آپ وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ والا جو کلچر ہے، پہلی دکان والا کلچر، بہترین کلچر، انبیاء والا کلچر، اور دوسری دکان والا کلچر، مشرکین مکہ والا کلچر، یہاں ہر طرف انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ تو بھائی اس کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کلچر ہمارے ملک میں کتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے اور کون سا کلچر پینیٹریٹ کر چکا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت پاکستان کے اندر جہاں بھی آپ چلے جاؤ، گھر میں چلے جاؤ، شہر میں چلے جاؤ، محلے میں چلے جاؤ، یا پھر بڑے سے بڑے شہر میں چلے جاؤ، آپ کو وہاں تقریباً 3% کے قریب لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ گڈ ایٹیٹیوڈ کے ہوں گے،
اور تقریباً 97% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ بیڈ ایٹیٹیوڈ کے ہوں گے۔ تو کیا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان اس وقت دھوکہ دہی، فریب، غیبت اور مذہبی ماحول میں اتنا گر چکا ہے کہ عوام تقریباً 97% عوام، چاہے وہ پڑھی لکھی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ اسکلڈ ہے، چاہے وہ نان اسکلڈ ہے، پریشانی اور مصیبت اور پتہ نہیں کیا مینٹلی سٹریس میں مبتلا ہے کہ ہر طرف ایک ہی آواز آتی ہے کہ مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو 3 قسم کے لوگ ہیں، جو 3% ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ خوشحال ہیں، ان کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی صابر ہیں، شاکر ہیں اور آرام سے رات کو نیند سوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کلچر پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہی کردار ادا کر سکیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1600 سال پہلے ادا کیا تھا۔ ہم اگر آج بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہمارے رویے تبدیل ہو جائیں گے۔ رویوں کی تبدیلی معاشرے کی تبدیلی اور کسی ملک کو آگے لے جانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جو اس کو اس وقت پاکستان میں ناپید ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ رویوں کا فقدان ہے، کلچر کا فقدان ہے۔ پاکستان اس وقت ایک زرعی ملک تھا، لیکن یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہاؤسنگ سوسائٹی نے گھیرا ہوا ہے، اور پھر میرے جیسے اور پتہ نہیں کتنے سادہ لوگ ان کے رحم و کرم پر ہیں، جنہوں نے پیسے بٹور لیے ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں ایک فائل کو 20 لوگوں پر اس کو فروخت کر دیا ہے۔ دیکھیے ہر طرف کلچر ہی کا بول بالا ہے، اور کلچر کون سا ہے؟ کرپشن کا ہے۔ گورنمنٹ سے لے کر ایک عام سرونٹ تک، سرکاری محکمہ جات کے اندر بھی یہی کلچر پروان چڑھ رہا ہے، اور یہی کلچر محلے میں، گھروں میں پروان چڑھ رہا ہے۔ بیٹا باپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور باپ بیٹے کو دھوکہ دے رہا ہے، بیٹی ماں کو دھوکہ دے رہی ہے، اور ماں بیٹی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ہر طرف ایک بیڈ کلچر کا رجحان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اچھے کلچر کی طرف لے کے جائے، تاکہ یہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر سکے، اور جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں، وہ مقصد حاصل کیے جا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ کیا بھائیوں، بہنوں اور دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے کلچر کو ایک مثالی کلچر دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے لوگوں کا رویہ ایک مثالی رویہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آئیں مل کر عہد کریں کہ ہم خود بھی اس کلچر کو پروان چڑھانے میں، جو کہ گڈ کلچر ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس کو اپنانے میں، اس کو دوسروں کے سامنے ڈسکس کرنے میں آر محسوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو اس مقام تک لے کے جائیں گے جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا، اور جس کی بنیاد کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی تھی۔ آج ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کے کلچر کو، اس ملک کے رویوں کو، اس ملک کے باسیوں کے رویوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ میں اب اس کو کمبائنڈ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن ممالک میں حکومت اور سیاسی ماحول دیانت دارانہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان ممالک کے لوگ دیانت دار، قانون کی پابندی کرنے والے، دوسروں کے کام آنے والے اور ان کی مدد کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جن ممالک میں بدعنوانی، بدنیتی اور بد اخلاقی پروان چڑھتی ہے، وہاں پورے کا پورا ماحول مشکل سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی طرح دیانت دارانہ ماحول میں ایک بدعنوان شخص بے چین رہتا ہے، مثبت ماحول میں ایک اوسط درجے کی کارکردگی دکھانے والے
शख्स की कारकर्दगी बढ़ जाती है। मनफी माहौल में अच्छी कारकर्दगी के हामिल शख्स की कारकर्दगी गिर कर जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि अच्छा माहौल दें, अच्छी तालीम दें, ताकि माशरे के अंदर अखलाकियात बढ़ें और इस्लाही मुआशरा हो सके। मैंने ये चैनल फ़िक्र आखरत और हम इसलिए शुरू किया है कि फ़िक्र आखरत हमें क्या कहती है और हम आज कहाँ खड़े हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम जायज़ा लें, अपना भी, अपने बच्चों का भी, अपने घर का भी, कि हमने अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कैसा माहौल तश्कील दिया है। मनफी माहौल में मुस्बत रवैये की तवक्को करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। जिन माशरों में लाकानूनीयत कानून बन जाती है, इन माशरों के दयानतदार शहरी भी फरेबी, बदमाश और डाकू बन जाते हैं, बल्कि वज़ीर आज़म भी डाकू बन जाते हैं। उसका तमाम सेटअप भी डाकू बन जाता है और करप्ट बन जाता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जैसे ममालिक भी उसके इन रवैयों से बच नहीं पाते और ओवरऑल 97% लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात पर भी गौर करें, क्या आपने अपने लिए जो माहौल तश्कील दिया है वो आप पर कैसे असरात मरतब कर रहा है, और जो माहौल आपने दूसरों के लिए तश्कील दिया है वो उन पर कैसे असरात मरतब कर रहा है। ये बड़ी सोचने की बातें हैं, ये बड़ी गहरी बातें हैं, ये इल्म की बातें हैं। इनको समझने की बहुत अशद ज़रूरत है। वीडियो ज़रूर लंबी हो रही है, लेकिन मैं अपने भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों से दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि इसको ज़रूर देखिए, इसको ज़रूर सुनिए और अपने रवैयों में तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए, और वो रवैये जो मुस्बत रवैये हों। ज़िंदगी में आप देखते हैं, तजर्बात को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात और तजर्बात हमारे रवैये की तश्कील करते हैं। अगर हमें किसी शख्स के साथ मुस्बत तजर्बा होगा तो उसके हवाले से हमारा रवैया भी मुस्बत होगा, और इसी तरह अगर किसी शख्स के साथ हमें मनफी तजर्बा होगा तो हम इसके हवाले से मुतात हो जाएंगे। तजर्बे और वाक़यात हमारे ज़िंदगी में रेफरेंस पॉइंट्स बन जाते हैं। हम इनसे ऐसे नताइज अख़ज़ करते हैं जो हमारे मुस्तक़बिल के लिए रहनुमा ख़तूत बन जाते हैं। आवर बेटर फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला इन्हीं रवैयों की वजह से बेहतर होगा। मैंने अपने भाइयों को देखा, इर्द गिर्द के नौजवानों को देखा कि वो सच बोलें। अगर वो मुझे झूठ बोलते हैं तो देखिए वो थोड़ा परेशान होगा, क्योंकि उसने एक बात सुनी है और तजर्बा दूसरा किया है। यानी कि हमारे गिरद नवाह में बच्चों ने अगर कोई तालीम हासिल की है और उन्होंने सच बोला है तो क्या हुआ, अगर वो झूठ बोलते हुए देखेगा तो क्या होगा, उन बच्चों में क्या फ़र्क पड़ेगा या उस बच्चे में क्या होगा। तो पहले तो थोड़ा सा वो परेशान होगा, क्यों उसने एक बात सुनी है और तजर्बा दूसरा किया है। वो इससे ख़ुद इस तजर्बे की बुनियाद पर नतीजा निकालेगा जो कि आगे उसके आने वाली ज़िंदगी में हवाला या रेफरेंस या पॉइंट्स बन जाएगा। आप अपने बाप को कहते हैं कि बाप आपको कहता है कि बेटा उठो नमाज़ पढ़ो, और बेटा आपको कहता है कि पापा आप ख़ुद क्यों नहीं पढ़ते। गौर कीजिए इन बातों पे। आप बेटे को कहते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, लेकिन बेटा आपको कहता है कि बाबा आप तो हर वक्त झूठ बोले जाते हैं। आप बेटे को कहते हैं कि बेटा बड़ों की इज़्ज़त करो, तो बेटा कहता है कि बाबा आप तो हर वक्त लोगों को गालियाँ निकालते रहते हैं। तो क्या ये रवैये किसी कल्चर को परवान चढ़ाने में मददगार साबित होंगे या नुकसानदेह होंगे, सोचना आप पे छोड़ देता हूँ। देखिए तालीम जो है वो सबसे मेन टूल है। क्या है? तालीम सबसे मेन टूल है जो कि इंसान को इंसान बनाने में मदद देती है। तालीम को सिर्फ़ यही नहीं सिखाना चाहिए कि हमें रोज़ी किस तरह कमानी है, बल्कि ये कि हमने जीना किस तरह से है। देखिए कि बड़ा जो टॉपिक इस वक्त हमारे रवैयों में तब्दीली, कल्चर में तब्दीली पे जो मैं आपके सामने रखे जा रहा हूँ, उसमें जो सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाती या हमें टीच नहीं करती कि हमें रोज़ी किस तरह कमानी है।
صرف یہی ٹیچ نہیں کرنا، ایجوکیشن کو ہمیں صرف یہی ٹیچ نہیں کرنا، یا ہمیں صرف یہی نہیں سیکھنا کہ بھئی روزی کمانے کے کیا کیا نکات ہیں، کیا کیا نکتے ہیں، یا کیا کیا پوائنٹس ہیں۔ ہمیں تعلیم سے مثبت چیزیں بھی تو سیکھنی ہیں، اخلاقیات بھی تو سیکھنے ہیں، ایک دوسرے سے برتاؤ کے طریقہ کار بھی تو سیکھنے ہیں، اور پھر تعلیم ہی کی وجہ سے ہم نے جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تعلیم سے مراد رسمی اور غیر رسمی تعلیم ہے۔ ہم انفارمیشن کے سمندر میں ڈوبے جا رہے ہیں، جبکہ علم و دانش کی پیاس برقرار ہے۔ اگر علم کو عقل مندی سے استعمال کیا جائے، وہ دانش میں ڈل جاتا ہے اور دانش کامیابی میں ڈل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم تعلیم کو مثبت طریقوں سے سیکھیں گے اور اس کے اثرات ہمارے اندر مثبت آئیں گے، ہماری اخلاقیات، ہمارے کردار بڑھیں گے، تو کیا ہوگا کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تعلیم دینے والے کا کردار بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسا ہے۔ تعلیم دینے والے کا کردار بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ استاد جو اثرات ڈالتا ہے وہ تاابد برقرار رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں، پیارے بزرگوں اور پیاری پیاری بہنوں، ٹھیک ہو گیا کہ جو تعلیم ہے یہ ایک بہت ہی زبردست ایٹیٹیوڈ اور کردار کا نام ہے۔ استاد ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہماری استانیاں ہیں، ہمارے یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں، یہ اگر ہمیں اچھی تعلیم دیں گے تو وہ جو اثرات ہم پہ پڑیں گے وہ تاابد برقرار رہیں گے۔ ہماری زندگی جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان اصولوں پہ عمل پیرا ہو کر کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اساتذہ کے ڈالے ہوئے اثرات سے جنم لینے والے مندرجہ ذیل اثرات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مثبت رویے والے لوگوں کو کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ یہ بھی بات ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مثبت رویے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح بیماری کے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرد کی صحت اچھی ہے، بالکل اسی طرح منفیت یعنی نیگیٹیوٹی کے نہ ہونے سے کوئی شخص مثبت نہیں بن جاتا۔ دیکھیے، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی یہ دو اصول ہیں، لیکن سوچنا ہمیں کیا ہے کہ جو پازیٹیوٹی رویے کے حامل لوگ ہیں، ایسے لوگ اوصاف کے مالک ہوتے ہیں، اچھے اوصاف کے، اچھے کردار کے، کہ انہیں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، وہ بااعتماد ہوتے ہیں، ان میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، وہ ٹاپ ٹو ڈاؤن ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے اعلیٰ توقعات وابستہ رکھتے ہیں، وہ مثبت نتائج کی بھی توقع رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ ٹھیک ہو گیا میرے بھائیوں، ٹھیک ہو گیا بزرگوں اور میری بہنوں۔ یہ دیکھیے، یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے کے اوصاف ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے نتائج بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ پازیٹیولی رویے کا حامل شخص ہر موسم کے پھل کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا ہمیشہ خیر مقدم کیا جاتا ہے، خیر مقدم کیا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ ویلکم کیا جاتا ہے، اس کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، وہ معاشرے میں نمایاں نظر بھی آتا ہے، اس کے اثرات سے معاشرہ اصلاحی معاشرہ کی طرف بڑھتا ہے۔ مثبت رویے کے فائدے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ مثبت رویے کے بہت سے فوائد ہیں، ان فوائد کو آسانی سے دیکھا، پرکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، کیا آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن بدقسمتی سے کبھی کبھار آسانی سے نظر آنے والی شے آسانی سے نظر انداز بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پازیٹیو رویے کیا ہے، ہمارا کردار جو پازیٹیو ہے وہ کیا۔ مثبت رویہ خوشگوار شخصیت کے لیے نہایت ضروری ہے، یہ توانائی اور مضبوطی مہیا کرتا ہے۔ یہ جو پازیٹیوز ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ مثبت رویہ خوشگوار شخصیت کے لیے ضروری ہے، یہ توانائی اور مضبوطی مہیا کرتے ہیں، زندگی کو بھرپور اور بامعنی بناتے ہیں، اپنے آپ کو اور دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے کام آ سکیں اور معاشرے کے لیے آثاثہ بن سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیوں کہا تھا کہ تم کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، اسی لیے کہا تھا، اسی لیے انہی لوگوں کے لیے کہا تھا
جو پازیٹیو رویے کے لوگ ہیں، جن کا کلچر، جن کا اٹھنا بیٹھنا اور جن کا شیوا بن چکا ہے کہ وہ انشاءاللہ پازیٹیو ہی کام کریں گے، نیگیٹیوی کی طرف بالکل نہیں جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو علامہ اقبال نے تو پھر یہی کہنا تھا کہ بھائی تم کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تم لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اختیار کرو، تم لوگوں کی ہیلپ کرو، تم دوسروں کے کام آؤ، خدا تمہارے کام کرے گا انشاءاللہ تعالی. لوگوں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے کام آ سکیں اور معاشرے کے لیے اثاثہ بن سکیں. رائٹ. پیداوار اور منافع کاروبار کے اندر بڑھ جاتا ہے. مثبت رویہ ٹیم ورک بناتا ہے اور بہتر تعلقات قائم کرتا ہے. رائٹ. مسائل حل کرتا ہے اور مثبت فیصلے کرواتا ہے. رائٹ. کارکردگی اور معیار میں بہتری لاتا ہے، یعنی ڈیورابلٹی. ماحول خوشگوار بناتا ہے، گڈ ایٹماسفیئر کو تشکیل دیتا ہے. وفا اور دوسروں پر انصار کو فروغ دیتا ہے. تناؤ اور کشیدگی کم کرتا ہے اور خوشیوں کو بڑھاتا ہے. لوگوں کو چہروں پر مسکراہٹ لاتا ہے. سبحان اللہ. آتے ہیں دوسرے الفاظ میں مثبت رویہ خوش قسمت انسان صحت مند اور اچھی زندگی کی جانب رہنمائی کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور وہ دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی خود بھی کامیاب، اور جن لوگوں کو اس طرف لاتا ہے وہ لوگ بھی کامیاب، اللہ بھی خوش، رسول بھی خوش، اور پھر جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی وہ لوگ جن کے بیڈ ایٹیٹیوڈز ہیں، جن کی نیگیٹیوٹی جو تھنکنگ ہیں، منفی رویے کے نتائج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے پہ کیا پڑتے ہیں. زندگی رکاوٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، زندگی کیا ہے؟ رکاوٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. اور اگر ہمارا رویہ منفی ہو تو ہم خود اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. غور کیجیے اس پوائنٹ پہ. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ساتھ ظالمانہ ہو تو کیا ہوگا کہ ہم خود بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ رکاوٹ بن جاتے ہیں. جن لوگوں کے رویے منفی ہوتے ہیں وہ دوستی، ملازمت، ازواجی زندگی اور دیگر تعلقات عامہ کے لحاظ سے مشکلات کا شکار رہتے ہیں. منفی رویے لے کے آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو منفی رویے لے کے آتے ہیں، بیڈ ایٹیٹیوڈ جن لوگوں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے وہ ان سے کیا ہوتا ہے؟ تلخیاں اور چڑچڑا پن، شرمندگی اور ندامت، بے مقصد زندگی، فرسٹریشن، خراب صحت، خود بھی بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہونا اور دوسروں کو بھی تناؤ کا شکار بناتا ہے. ایسے لوگوں سے بچیے، ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیے، بلکہ کوشش کیجیے ان کو راہ راست پر لانے کی، ان کو پازیٹیو رویوں کی طرف لانے کی کوشش کیجیے. منفی رویے کے حامل لوگ گھر، کام، کاروبار، ملازمت کی جگہ پر اور ہر جگہ معاشرے میں ناخوشگوار ماحول کو جنم دیتے ہیں. وہ اپنی نیگیٹیوی کی وجہ سے اپنے ارد گرد موجود دوسرے لوگوں کو نیگیٹیوٹی منتقل کرتے ہیں. منفی رویے کے حامل افراد معاشرے کے لیے لعنت اور بوجھ بن جاتے ہیں، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ ہم آبزرو کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا مشاہدہ ہے، جو کہ پچھلے پتہ نہیں 20-30 سالوں سے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے پہ حاوی ہیں اور ملک کو بھی اسی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کیا رویے ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں؟ یہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں، ہمارے جو کریکٹرز ہیں، کیا یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو ٹرانسفر ہوتے ہیں؟ اس پہ ذرا بحث کرنے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا معذرت کے ساتھ. تقریباً آدھا گھنٹہ تو مجھے ہو گیا ہے ان رویوں پہ بات کرنے کے لیے کرتے ہوئے، ان کلچرز پہ بات کرتے ہوئے، اس طرح کے ماحول پہ بات کرتے ہوئے، گڈ اور بیڈ پہ بات کرتے ہوئے. اب تھوڑی سی بات حوصلہ رکھیے اور سن لیجیے کہ یہ جو رویے ہیں یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں. بلا شک و شبہ اس بات میں کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ رویے اگلی نسل کو منتقل ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے کئی خاندانوں اور معاشروں کو دوسروں سے زیادہ مثبت پایا ہے. ہم
अपने मनफी रवैये से आगाह होने के बावजूद इसे तब्दील क्यों नहीं करते? अगर हम तब्दील कर लें तो मैं और आप कामयाब हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हम इसे तब्दील क्यों नहीं करते? इंसानी फितरत अमूमन तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ामत करती है। तब्दीली गैर आरामदेह होती है। क़तई नज़र इसके कि तब्दीली मुस्बत है या मनफी, तब्दीली अक्सर औक़ात तनाव का बायस बन सकती है। बाज़ औक़ात हम अपनी नेगेटिविटी के साथ इतना आरामदेह होते हैं कि तब्दीली के बेहतर होने के बावजूद हम इसे कबूल नहीं करना चाहते। हम आराम के साथ नेगेटिविटी पर कायम रहने को तरजीह देते हैं, यानी अपनी तरजीहात में मनफी सोच को तरजीह देते हैं। देखिए, एक किसी बड़े फ़िलासफ़र ने एक कैदी के बारे में लिखा है जो कि कई साल से ज़िंदान में कैद था। जब उसकी सज़ा की मुद्दत पूरी हो गई तो उसे आज़ादी दे दी गई। उसे उसकी तंग और तारीक कोठड़ी से निकाल कर खुली और रोशन फ़ज़ा में लाया जाता है। वो शख्स चंद लम्हे इधर उधर देखता है और फिर अपनी ताज़ा हासिल होने वाली आज़ादी इसे इतनी गैर आरामदेह महसूस होने लगती है कि वो कहता है कि उसे उसकी तंग और तारीक कोठड़ी में वापस भेज दिया जाए। उसके लिए खुली दुनिया और आज़ादी की तब्दीली कबूल करने से ज़्यादा आरामदेह और महफूज ज़िंदान, जंजीरें और तहरीकी थीं जिनसे वो मानूस था। जदीद दौर के कैदी भी ऐसा ही कर रहे होंगे और करते रहेंगे। गैर मानूस दुनिया से निबरद आज़मा होने के तनाव इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ज़िंदान में वापस जाने के लिए एक और जुर्म का इर्तिकाब कर गुजरते हैं। देखिए, अगर हम कुरान का मुताला करें, कुरान को पढ़ें, तो देखिए कि एक शख्स बनी इसराइल की कौम का उठता है और अपने माशरे के अंदर ज़ालिम बनता जाता है और 99 लोगों को जो है वो बिला वजह या वजह कत्ल कर देता है। उनकी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करके उनको इस दुनिया ही से ख़त्म कर देता है। लेकिन इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए उसके जहन में एक सोच आती है, एक बैड एटीट्यूड से एक राइट और गुड एटीट्यूड की तरफ वो बढ़ता है। तो क्या होता है कि एक रहबर के पास जाता है। रहबर कहते हैं राह दिखाने वाला, यानी कि एजुकेटेड के पास, और उसे पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश है कि मैंने इतने बड़े जुल्म मेरे से सरजद हो चुके हैं। तो वो साहिब ज़माना उस वक़्त के दौर का, बनी इसराइल की कौम के दौर का जो वक्त था, उसमें वो उसको कहता है कि नो, नेवर एवर, तूने इतने कत्ल किए हैं, अब तू जो है वो चाहता है कि तू परहेज़गार बन जाए, तू नेक बन जाए, ऐसा नामुमकिन है। वो गुस्से में आता है क्योंकि नेगेटिविटी से उसका पूरा जिस्म, बदन, खून में उसके जो है वो रच बस चुकी होती है और वो फ़ौरन हाइपर होता है और उसको भी ख़त्म कर देता है। इसी तरीक़ा से वो 100 कत्ल करता है। आगे बढ़ता है, किसी अल्लाह लोग से उसकी मुलाकात होती है, बुज़ुर्गों से मुलाकात होती है, उनसे पूछता है कि बताएं क्या मेरे लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश मौजूद है, क्या अलमाइटी अल्लाह मुझे फॉरगिवनेस देगा या नहीं देगा। तो वो बुज़ुर्ग उसे कहते हैं कि बेटा ज़रूर देगा, अगर आप अभी से ये तहैया कर लें, ये नीयत कर लें कि मैं नेक हूँ और नेक बनूँगा, जो कुछ मुझसे हुआ उस पे आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको माफ़ भी कर देगा। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों, इसी वाक़या के साथ मैं अपनी आज की बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। वो शख्स जो 100 कत्ल कर चुका होता है, उसको जब एक उम्मीद मिलती है, एक अच्छी उम्मीद मिलती है कि भाई मेरे से जो गलत हुआ सो हुआ, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात मुझे माफ़ कर देगी, तो वो इस खुशी के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस रोशनी की किरण के साथ कि मुझे अल्लाह माफ़ कर देगा, वो आगे बढ़ता है और अपने तमाम किए हुए उन 100 कत्लों पे ऊपर नदामत महसूस करता है कि वाकई मुझसे गलत हुआ। क्या होता है, इज़राइल आन पहुँचते हैं और उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। भाई और दोस्तों, मैंने तो इसकी तफसील कहीं पढ़ी नहीं, लेकिन उलमाए हज़रात, मुरब्बी हज़रात से ज़रूर सुना है। उनका कहना ये है कि उस वक्त फिर क्या होता है, माहौल क्या बनता है, एटमॉस्फेयर क्या बनता है।
کہ دونوں طرح کے فرشتے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، جہنم کو لے جانے والے بھی اور جنت کو لے جانے والے بھی۔ بھائیو اور دوستو، یہ جو مثال آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں، یہ بیڈ کریکٹر تھا اس انسان کا، لیکن گڈ کریکٹر اس کا دیکھیں بالکل چند ہی لمحوں کا تھا، چند ہی منٹوں کا تھا، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، کنکلوژن دیکھیں اس پوری سٹوری کا کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص وہاں پہ اس کی جان قبض کر لی جاتی ہے کیونکہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرح کے فرشتے، جہنم کو لے جانے والے بھی اور جنت کو لے جانے والے بھی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں گفت و شنید کے بعد اس سٹیپ پر پہنچتے ہیں کہ جنت والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، جہنم والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اس نے اتنے قتل کیے ہیں لہٰذا یہ جہنم کا حقدار ہے۔ جنت والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنت کا حقدار ہے۔ اب اس چیز کو ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج دیتے ہیں اور ان فرشتوں سے کہتے ہیں، جبرائیل امین کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ جنت کو بھی اور دوزخ کو بھی، یہاں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے وہاں سے وہ ڈسٹینس میجرمنٹ کر لیا جائے، جس کے قریب ہو اس کو وہاں لے جایا جائے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، وہاں پھر جو ہوتا ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو، جو جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے، جو میجرمنٹ جنت کی طرف جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سکڑ جا۔ جب زمین شرنکیج ہو جاتی ہے تو فیصلہ بہت کم ہو جاتا ہے، جب فیصلہ میجر کیا جاتا ہے تو فیصلہ کم جنت کا نکلتا ہے، لہٰذا وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارا اللہ جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ من حبل الورید، میں آپ کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اتقوا اللہ بذات الصدور، میں آپ کے دلوں کی حرکات کو بھی سمجھتا ہوں۔ وہ اللہ یہاں یہ کہتا ہے کہ آؤ میری طرف 1 قدم، میں 10 قدم آپ کی طرف آتا ہوں۔ میرا اللہ یہاں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں آپ کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرا اللہ یہاں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں روزانہ صبح 7 آسمانوں سے نیچے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں اور ہاتھ پھیلا دیتا ہوں۔ بھائی اور دوستوں، بہن اور بزرگوں، وہ اللہ جو ہمارے لیے اتنی محبتیں لے کر آتا ہے، ہم اگر اس وقت بھی اٹھ کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے گڑ گڑا لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، چاہے ہمارے سے کتنے ہی بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہوں، اگر ہم نے وہاں اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے جو ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں معاف کر دیا، تو ہم دنیاوی طور پہ بھی کامیاب، اخروی طور پہ بھی کامیاب، اور انشاءاللہ جنت کے حقدار، انشاءاللہ جنت کے حقدار، انشاءاللہ۔